میں طارق اسماعیل بیو ایگرو ولیج پرائیویٹ لمیٹڈ سے آج پاکستان کے ایک بڑے عظیم ماہر زراعت، ان کا نام بھی عظیم خان ہے اور وہ ویسے بھی عظیم انسان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو زراعت سے پاکستان کی زراعت سے بڑی محبت ہے، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار زیادہ تر زراعت پہ ہے۔ اسپیشلی پچھلے چند سالوں میں گارلک فیور نے جس طرح ایک پورے ملک میں شور و ہوگا تھا، تو ہماری گڈ لک ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت چیئرمین PARC اور ڈائریکٹر جنرل NARC تھے، یعنی جن اداروں نے اس کراپ کو ڈیولپ کیا تھا، ڈاکٹر صاحب اس کے فاؤنڈر آل ان آل تھے۔ تو ان کی محبت ہمیں ایک عرصہ سے ایگرو برنج کو ہمارے ساتھ ان کی پوری کنسلٹنسی ہے، فارملی بھی اور نان فارملی بھی۔ ہماری ہر فیلڈ میں ہمیں ہر لمحہ یہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ پاکستان کے انٹرسٹ میں، یونیورسٹی کے طلباء کے انٹرسٹ میں آج یہ تشریف لائے، اور ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ہماری فیلڈ بھی دیکھی اور ہمارے اس پروسیسنگ یونٹ کو میری ٹیم کیونکہ چھٹی کا دن بھی تھا، انہوں نے انالیسس کیا ہے۔ تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی آ کے ہمیں کرٹیسائز بھی کرے تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ تشریف لائے۔ تو میں چاہوں گا اسپیشلی اس شارٹ سے ٹائم پہ ڈاکٹر صاحب اس وقت کراپ جو ہے وہ ہارویسٹنگ کے قریب ہے، اور پچھلے سال بھی اس کا موسٹلی فیلئر جو ہے وہ پوسٹ ہارویسٹ کی وجہ سے ہوا تھا، اس پہ اور ہماری اس ایکٹیویٹی کو سر کائنڈلی اپنے الفاظ میں ذرا توضیح دیں۔ تھینک یو۔ تو اسماعیل میو صاحب بہت شکریہ۔ ہم پچھلے میرے خیال 4-5 ماہ سے ہم ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہیں، اور ہمارا جو ہے یہ رابطہ جو ہوا تھا یہ ایک ویبینار کے حوالے سے ہوا تھا، میں اکنالج کرتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگوں نے وہاں بات کی، اور جو بات میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی کرے، جو اسپیشلی اس G1 گارلک کے اوپر ہی ویبینار تھے، 2 ویبینار ہوئے ہیں، 2 یا 3 ہیں۔ تو میری خواہش تھی کہ جی کوئی اس کی پروسیسنگ یا اس کی جو انڈسٹریل یوز اس کو بات کرے۔ تو جب میں نے طارق صاحب سے وہ بات سنی تو مجھے لگا کہ کچھ امید ہے۔ جو اس وقت G1 متعارف نہیں تھا، لیکن میں نے نوٹ بھی کیا آپ کا نمبر، پھر ہمارا رابطہ بھی ہوا، اور اس کے بعد آج میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت بڑا کرٹیکل ٹائم ہے۔ ہم تقریباً اب 15 دن کی دوری پہ ہیں جب یہ کراپ ہارویسٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ کچھ علاقوں میں جہاں یہ ارلی لگی ہے، یہاں ٹمپریچر ذرا ارلی ہائی ٹمپریچر ذرا ہاٹ ویدر شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں تو شاید یہ 1 ہفتے میں شروع ہو جائے اس کی ہارویسٹ۔ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے، اور میں اکنالج کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ پنڈی بٹیاں میں جو آپ کا ایک میرا خیال بڑا کلسٹر ہے اس وقت، پاکستان کا بڑا کلسٹر ہے، تو مجھے وہ دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا، اور تو اس حوالے سے بھی ہمیں ڈائریکٹلی مجھے اندازہ ہوا کہ جی آپ کا جو پیس ہے، آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے، فیلڈ کے حوالے سے، پروڈکشن کے حوالے سے بھی۔ اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ، جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک واحد آرگنائزیشن ہیں جنہوں نے بڑے تھوڑے عرصے میں اس کی جو موڈیلٹیز ہیں اس کراپ کی، یعنی اس کو اگر ہم نے سسٹینیبل بیسس پہ اس کراپ کو اگر ہم نے آگے لے کے بڑھنا ہے پاکستان میں، اور پاکستان کو کے کسانوں کو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ایک سسٹینیبل وے میں اس کا ایک فائدے کے لیے کوئی پلاننگ کرنی ہے یا اس کو آگے لے کے جانا ہے، تو وہ جو آسپیکٹ ہے وہ آپ نے ٹیک اپ کیا ہے۔ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، میرے حساب سے بھی کسی اور پارٹی نے نہیں کیا، جو کہ پچھلے سالوں میں اس کی بہت بڑی پروڈکشن میں، ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ اس کراپ کو پاپولرائز کرایا، لیکن پاپولرائز کرا کے اس کراپ کو آگے بڑھانا یا ایک سسٹینیبل وے میں آگے لے کے جانا کہ اس کا کسانوں کا بھی مستقبل اس سے وابستہ رہے اور وہ اس کا انٹرسٹ قائم رہے، اور اس کے بعد اس کا جو انڈسٹریل یوز ہے وہ بھی ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں، اور اس کی جو ایک کارپوریٹ مینجمنٹ ہے اور کلسٹر بیس مینجمنٹ، ان دونوں کانسیپٹ کو لے کے آگے بڑھیں۔ تو یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں ایک بڑی اچھی پیش رفت کی ہے، اور میں نے آج فیسلٹی آپ کی دیکھی ہے، اس سے بھی میں امپریسڈ کہ جی وہ جو انیشلی جو ایک اسکیل ہوتی ہے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے پروسیسنگ کرنی ہے اسمال اسکیل پروسیسنگ پہ جانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو وہ پہلے ہی اسپائر کرے اور ایک بڑا کارخانہ 10-15 کروڑ کا جو ہے وہ کھڑا کر دے، اور اس کے بعد جو اس کی موڈیلٹیز ہیں یا اس کی جو ایک اس اسکیل کے اوپر آپ کو پیچھے سے را مٹیریل نہ ملے، جو کہ پاسبلٹی ہے کہ اگر اس کراپ کو کی ہینڈ ہولڈنگ فارمر کی نہ کی گئی اس سال،
تو اگلے سال یہ بالکل جس رفتار سے سپیڈ سے یہ کراپ اس کی کلٹیویشن انکریز ہوئی ہے اسی سپیڈ سے یہ اس کی کلٹیویشن لوگ چھوڑ دیں گے، لوگ سبسٹیچیوٹ پہ چلے جائیں گے اور اس کراپ کو بالکل وہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے ایک اسمال اسکیل سے اس کی، اور آپ نے مارکیٹ اسٹڈی بھی کی ہے، میں نے دیکھا ہے یہاں، اور تمام پروڈکٹ جو اس سے ریلیونٹ ہیں جہاں گارلک کا یوز ہوتا ہے ان پروڈکٹ کو آپ نے لا کے ایگزامن بھی کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ایکسپرٹیز، تو آپ نے یہ نہیں کیا، اور جو کہ مجھے تھوڑا سا میں اس کو ہمبلی کہوں گا کہ بہت سارے ہمارے جو اس میں پارٹنر تھے گارلک کی پروموشن میں، بڑے جو گروور تھے، انہوں نے شاید ان لائنوں پہ نہیں سوچنا چاہیے تھا بہت پہلے، کیونکہ میری جب ملاقاتیں ان کے ساتھ 2013-14 میں ہوتی تھی تو میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ اس کو آپ، یہ انڈسٹریل کراپ ہے ایکسپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے اور ایکسپورٹ کے لیے یہ کراپ بنی ہے، اور ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ کی ہم بات کرتے تھے۔ تو بیچ میں جب یہ بہت سارے لوگوں نے اس آسپیکٹ کو جو ہے وہ اگنور کر دیا، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ٹیم بلڈ کی ہے، اور وہ ہر شعبے کی ٹیم ہے جس میں جو اس کا ہائی ویلیو پروڈکٹس ہیں اس حوالے سے جو کیمسٹری کی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، جو اکنامسٹ ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں، اور وہ ٹیکنالوجسٹ بھی آن بورڈ ہیں۔ تو یہ چاہیے ہوتا ہے جب آپ نے اس کا پورا سپلائی چین مینجمنٹ کے حوالے سے اسکراب کو آگے لے کے جانا ہے، تو آپ کے پاس پوری ٹیم ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہوتا کہ آل ان ون، یہ ہر ایک اپنا ایک جاب ہوتا ہے، کراپ کو مینیج کیسے کرنا ہے فیلڈ میں۔ اور اب آپ جس لائن پہ جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے انٹرنیشنلی سپلائز کرنی ہے بڑی اسکیل پہ، تو آپ کارپوریٹ فارمنگ 200 300 400 500 ابھی آپ نے معاہدے بھی کیے ہیں، ویری ہیپی، یہ ایک اندر اسٹیپ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اب آگے یہ ہے کہ اب کراپ کی جو بات کی، میں تھوڑا سا تمہید میں نے باندھی، چونکہ میں یہاں آیا ہوں تو آئی ایم فیلنگ ویری انتھوزیسٹ کہ جی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سے بات کروں، اس لیے میں نے وہ تھوڑی سی کی۔ اب ڈائریکٹ جو ہے، جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا، آپ نے وہ سوال کیا تھا، میں اس پہ آتا ہوں کہ یہ بڑی کرٹیکل سٹیج ہے، یہ 15 دن بہت کرٹیکل ہے۔ تو انشاءاللہ ایک میں نے جس میں تذکرہ بھی کیا ہے میں نے ان کا جو ایگرو برج کا بھی، کہ یہ ایک رائٹ فورم ہے، تو ایک ڈاکومنٹری بھی آپ کے سامنے، آپ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، کلائنٹس ہیں اس گروپ کو، جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، جنہوں نے نہیں بھی جوائن کیا ہوا، ایون سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، ہر طرح کے چینل کے اوپر ہم وہ ڈاکومنٹری شیئر کریں گے، جس میں ہم نے وہ ساری امپورٹنس اس اسٹیج کی کہ یہ کتنی اہم ہے۔ کیونکہ میں ابھی وہ یہاں لاسٹ ایئر کی جو کراپ، جو سٹورڈ کراپ تھی، وہ میں نے کچھ سیمپلز دیکھے ہیں، تو اس سے ہمیں پورے پرابلم کا اندازہ کلیئرلی جو ہوتا ہے کہ یہ کراپ تو 3 سال تک اس کی جو کلوب ہے یا اس کا جو آپ کہہ لیں کہ بلب ہے، تو اس کی تو اسٹرینگتھ مجھے اندازہ ہے کہ 3 سال تک یہ وائبل رہتا ہے، اور یہ اپنی شکل نہیں بدلتا، یہ کانسٹنٹ رکھتا ہے۔ بالکل، ویٹ بھی اس کا جو ہے نا وہ ایک سرٹن لیول پہ جب ہم اس کو لے جاتے ہیں تو وہ کانسٹنٹ رہتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ یہ پرماننٹلی 3 سال تک ویٹ لوز ہی کرتا رہے۔ تو چونکہ ہماری پچھلی جو بڑا ایک پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جی ہم نے جتنے بھی ہمارے اس وقت گروورز ہیں، بڑے گروور، چھوٹے گروور، ان کی جو ٹریننگ ہوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اس کو ایز اے سیڈ کراپ، کہ اس کو کتنا زیادہ ہم نے کراپ کو ہیوی کرنا ہے، ییلڈ ہم نے زیادہ لینی ہے، تو جتنی، اور اس کے بعد وہ چونکہ اس کو مارکیٹ کر دیتے تھے فوری طور پہ ایز اے گرین ہی، تو ان کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ جس بعد میں اس کراپ کے ساتھ سٹوریج میں کیا ہوا۔ تو اس لیے جو پروڈکٹ بھی ابھی آپ مارکیٹ سے لے رہے ہیں اور پروسیسنگ کے لیے آزمائشی جو آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو بھی جو مسئلہ نظر آ رہا ہے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ جی وہ سٹوریج پراپر نہ ہونے کی وجہ سے کراپ، اس کی جو کلوب کی کنڈیشن ہے وہ آپٹیمل نہیں ہے، تو اس کنڈیشن میں یہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا، اور ایون اس کا پروڈکٹ بھی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اینیمل کے یوز کے لیے تو یوز ہو سکتا ہے، ہیومن کنزمپشن کے لیے یوز نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم نے اس کو ہیومن کنزمپشن اور ایکسپورٹ کے حوالے سے اس کو تیار کرنا ہے، تو یہ سٹیج بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس وقت جو اس کے لاسٹ ایریگیشنز ہیں وہ کیسے مینیج کرنی ہیں، جو 15 دن میں اب ہیں اس وقت۔ ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں، چونکہ آپ اس کو 15 دن رہ گئے، تو 15 دن میں آپ نے 4 پانی نہیں لگانے، لوگ لگاتے رہے ہیں۔ ایون میں کہتا ہوں کہ جی اگر وہ اٹھا رہے ہوتے تو پیچھے پانی یوریا بھی آخری اسٹیج پہ بھی ڈالتے رہیں کہ وہ گرین رہے، سکولینٹ ہو، اور اس میں جو ہے پانی، پتوں میں بھی پانی ہو، اور اس کے اپنا جو بلب ہے اس میں بھی پانی ہو، اور جڑوں میں بھی پانی ہو، اور جڑوں کے ساتھ مٹی بھی لگی ہو۔ بھائی یہ وہ ٹائم نہیں، کسی نے نہیں لینی آپ سے یہ کراپ، نہ انٹرنیشنلی نہ نیشنلی، کسی بندے نے آپ سے اس شکل میں کراپ نہیں لینی، بھول جائیں اس بات کو۔ آپ کے لیے انسٹرکشن یہ ہے کہ آپ نے
آخری پانی ابھی جو 15 دنوں میں کیونکہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں، جہاں جہاں بارش ہو رہی ہے وہاں یہ کافی ہوگی یہ والی بارش، ڈپینڈ کرتا ہے ایریے کو ایریا. آپ دیکھ لیں اگر کراپ ڈیمانڈ کرے وہ ویلٹنگ پہ جائے، وہ ایک سائنز ہوتے ہیں، اس کے پتے جو ہیں وہ سکڑیں، آپ کو نظر آئے کہ یہ پانی مانگ رہی ہے تو ہلکا پانی دیں. پہلی بات تو یہ ہے ان 15 دنوں میں. اور اس کے بعد آپ نے جب ہارویسٹ کرنی ہے تو اس کو نم کرنا ہے، اس کے اندر پانی اتنا نہیں کھڑا کرنا، دریا نہیں بنانا اس فصل کو. آپ نے اس کو جو ہے اتنا پانی دینا ہے کہ وہ ویٹ ہو جائے زمین، چونکہ آپ گرین نہیں سیل کر رہے. یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ سے کوئی گرین خرید رہا ہے. نو باڈی ول، آپ جتنی مرضی پوسٹیں لگائیں کوئی بندہ آپ سے گرین کراپ نہیں لینے والا. اگر کوئی 1 کلو بھی بیچے گا تو مجھے آ کے بتا دیں. یہ وہ بات نہیں ہے کہ آپ ہزاروں ٹن جو ہے کراپ کو، یہ تقریباً 1 لاکھ 1.25 لاکھ ٹن 1.5 لاکھ ٹن کی کراپ کھڑی ہے اس وقت. تو اس میں اینی وے، تو اس میں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے جو میں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ اس کو جب آپ 2 طریقے ہیں، آپ میکینیکل ڈگنگ کریں گے وہ بھی ہے، دوسرا ہے کہ آپ مینولی ڈگنگ کریں. چھوٹا ذمہ دار تو سارا مینولی ڈگنگ کرے گا، وہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو ارلیئر، جو سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے پچھلے سال کی نسبت جب آپ اس کو کراپ کو فری چھوڑ دیتے تھے کہ یہ اپنا بلب سائز میکسیمائز کر لے اور یہ زمین کے اندر ہی مطلب ایک وہ جو اس کا جو اوپر تنا ہے آپ کہہ لیں، جو پتے ہیں، یہ تنا ہے اس کا سٹیم جو ہے، وہ سٹیم بھی ڈرائی ہو جائے پھر آپ اس کو ہارویسٹ کرتے تھے. اور اس وقت آپ کا تقریباً 50% آپ کا جو بلب ہوتا تھا وہ شٹر ہو جاتا تھا، یعنی شیٹرنگ تھی اس میں، یعنی فیلڈ سے نکالتے ہوئے وہ کھلا ہوا ہوتا تھا. نظر آتا تھا کہ وہ آنکھیں دکھا رہا ہے آپ کو، جو اس کا اپنا بلب ہے نا اس کے اندر جو کلوبز ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ وہ اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے کہ جی آپ کلوبز کو پھٹنے دیں. آپ نے اس کو پھٹنے نہیں دینا، بسٹ نہیں ہونے دینا. آپ نے پوری دنیا میں آپ پریکٹس دیکھیں جو اس کی انٹرنیشنل پبلک گڈ آپ کہہ لیں، یا اس کا جو بیسٹ پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ انٹیکٹ ہوتا ہے نا گرین فارم میں، ایون سٹیم گرین فارم میں ہو، پتے 2-3 نیچے والے 2 یا 3 اور بلب فارم ہو چکا ہو. بلب فارم ہونے کی آپ روزانہ تقریباً آخری جو ابھی 15 دن ہے تو 7 دن کے بعد آپ نے اس کا ایگزامن کرنا شروع کر دینا ہے، دیکھنا بلب کو. اب تھوڑا سا اس کو زمین کو ہٹا گیا نہ وہ کھاڑیں، آپ ہٹا کے دیکھ لیں اگر اس کی وہ جو آپ کا جو کلوو ہے اس نے اس کی جو باہر والی سائڈ ہے، جو مڈل سائڈ ہے باہر والی، اگر وہاں آپ کا کلوو کی شکل باہر نکلی، تھوڑا سا اس کا پیٹ باہر نکل رہا ہے ہلکا سا، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی کلوو اب نظر آنے شروع ہو گئے، یعنی آپ کو ایک بلب میں سے جو باہر والا حصہ ہے، نہیں وہ جو کلوو ہے نا، یعنی جو آپ کا بلب ہے، بلب کے باہر تھوڑا سا کلوو کی شکل وہ نظر آنی شروع ہوگی، یعنی ہلکا سا پیٹ کی طرح جیسے باہر نکلتا ہے نا ہلکا سا، تو وہ تیار ہے. آپ نے انتظار نہیں کرنا. پھر اگر جو چھٹا ذمہ دار ہے وہ تو یہ بھی کرے، چونکہ کراپ ہمارے ہاں اس وقت جو لگی ہوئی ہے اس میں سیڈ کی بڑی ویریشن ہے، وہ ایک سٹینڈرڈ کا سیڈ نہیں لگا ہوا. کوئی سیڈ ہوں گے کہ وہ ابھی وہ ارلی میچور ہو جائیں گے. اب یہ ہماری بہادری ہے، چھوٹے ذمہ دار کے لیے تو بہت سوٹ کرتا ہے کہ جی وہ دیکھے. اور جو بھی بیلچہ اگر یوز کرتے ہیں جن علاقوں میں بیلچہ ایک بیسٹ ایک پریکٹس ہے، یا آپ کسی وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن بیلچے سے بڑی آسانی سے آپ وہ کلوبس کے جو کلسٹر آپ کا ذرا میچور ہو رہا ہے آپ اس کو ارلی ہارویسٹ کر لیں. آپ کرتے جائیں. آپ یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی دن میں کرنی ہے. پہلے یہ ڈر ہوتا تھا یہ چوری ہو جائے گا، تو لوگ اس کو نا ایک ہی وقت میں ہارویسٹ کرتے تھے اور اسی وقت گیلا ہی کھیت سے اٹھا کے، ہاں اس سے ایون اسٹینڈنگ کراپ بھی بک جاتی تھی، یا وہیں کے وہیں وہ لوگ آ جاتے تھے خریدنے کے لیے. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ وہیں کے وہیں مٹی سمیت وہ گیلا کا گیلا ہی فریش ہی ود ان 1 آور وہ سیل کر دیتے تھے. اب وہ اسٹیج نہیں ہے. اب آپ نے اس کو اپنے لیے ہارویسٹ کرنا ہے، یعنی آپ نے اس کو اب اسٹور بھی کرنا ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جی آپ کو کھیت میں آ کے کوئی کہے گا جی میں آپ کی کراپ اٹھا رہا ہوں. تو جب آپ نے خود اسٹور کرنا ہے تو ایک تو وہی اریگیشن مینجمنٹ، دوسری یہ ہے کہ اس کی اسٹیج آپ کس اسٹیج پہ ہارویسٹ کرنا ہے اس کو آپ ایگزامن کرتے رہیں. آج سے 1 ہفتے بعد شروع کر دیں ایگزامن کرنا اس کے بلب کو، اور آپ کو نظر آئے گا کہ کلسٹر سرٹن جو ہیں وہ میچور ہو گئے ہیں. اور یہ ہوتا ہے ایک فیلڈ میں ایک سائڈ میچور ہو رہی ہوتی ہے، ایک سائڈ جو ہوتی ہے وہ زمین کی خصوصیت بھی ہوتی ہے، کہیں پانی زیادہ لگتا رہا ہے وہاں اس کی وجہ سے ویریشن بھی ہوتی ہے. اس ویریشن کو انڈرسٹینڈ کریں چھوٹا ذمہ دار. بڑے کے لیے شاید مشکل نہ ہو، بڑے کو بھی اس کو تقریباً 10 سے 12 دن پہلے، پچھلے سال کی نسبت 10 سے 15 دن پہلے اس کراپ کو ہارویسٹ کرنا ہوگا. یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ اس کی جو کلوو کے اوپر جو پرتیں ہیں نا، جو اس کے اوپر اس کا چھلکا ہے، اس کے اوپر جو کور ہے، جو کوٹنگ ہے اس کی بلب کی، اگر وہ نرم پڑ گئی تو آپ پھر جو مرضی کرتے رہیں وہ انٹیکٹ نہیں رہے گا. وہ آپ کا وہ ہفتے ایون تھوڑا سا ڈرائی ہوگا تو ہاتھ سے لگائیں گے تو آپ کے کلوبز علیحدہ ہونے شروع ہو جائیں گے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ پروڈکٹ آپ کو انٹیکٹ چاہیے، اور ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیے ہوئے ہیں کہ کچھ کلوبز
ہم یہ کرتے رہے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو اس کی تصویریں بھی بھیجی تھی. اگر آپ اس کو ارلی سٹیج پہ کریں گے تو اس کا جو بلب ہے وہ انٹیکٹ رہے گا, اور وہ ایون سال بعد بھی 2 سال بعد بھی. اور انٹیکٹ بلب جو ہے, جو کہ بالکل جس کی کوٹنگ ٹائٹ ہو, وہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائے گا ایز اے جو شیلف پہ جائے گا. ہاں, جو اب گریڈنگ آپ کریں گے, ایک اور اہم مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس کو گریڈ کریں گے فیلڈ میں. یہ 4 گریڈ بنیں گے, یہ آپ ابھی سے بے شک نوٹ کر لیں. ایک ہوگا جس کا ایک ہی سنگل کلوب ہے, تو وہ بھی ہوں گے. تقریباً 5 سے 10% آپ کے پاس وہ بلب ہوں گے کہ جو کسی وجہ سے فلی جو ہے نا آگے ان کے کلوب نہیں بنے اور وہ سنگل ہیں, کسان جانتے ہیں. اس کو آپ ایز اے سیڈ یوز کر سکتے ہیں اگلی کراپ کے لیے, یا ایز اے پلپ یوز ہو سکتا ہے. وہ آپ نے جو بھی کرنا ہے. سیکنڈ اس کا ہوگا کہ جی ایک بڑا سائز ہوگا جو تقریباً میں بھی 100, 150, 200 گرام بھی تقریباً اس کا گرین ویٹ ہوتا ہے. تو 70, 80, 100 گرام تک اس کا وزن ہوتا ہے. سیکنڈ ہوگا جو میڈل سائز ہے, میڈیم سائز ہے, وہ آئیڈیل ہوگا, اور اس کا زیادہ چانسز ہیں کہ اس کا جو ہے اوپر کورنگ جو ہے وہ ٹائٹ رہے. سیکنڈ ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہوگا جو اسمال سائز ہے, یعنی اس کے کلوز بنے ہوں گے لیکن وہ چھوٹا سائز ہوگا. تو آپ فیلڈ میں ہی جو ہے اس کو آپ گریڈنگ کر لیں. گریڈنگ کس اسٹیج پہ کرنی ہے کہ آپ انیشلی اس کو فیلڈ میں 10 سے 15 دن تک میں ریکمینڈ کر رہا ہوں. میں اپنے تو جو ہماری فصل لگی ہوئی ان کو تو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ 20 دن تک فیلڈ میں رکھیں. ہاں, ڈیگ کرنے کے بعد آپ فیلڈ میں ڈیرا لگائیں. ڈیرے میں یہ ہوگا کہ جی آپ مین وائل اس کو جو اس کا ہے نا بلب کے اوپر اس کے جو پتے ہیں, یعنی ایک آپ نے جب اکھاڑا تو ایک لائن جو لگی اس کا آپ اس کو اس ترتیب سے لگائیں گے کہ بلب کے اوپر دوسرا آپ لگا رہے ہیں, اسٹیکنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر, وہ اس کے پتے آ جائیں, یعنی اس کے اوپر تھوڑا سا سایہ رہے تاکہ سلو اس کی جو ہے ایک ڈرائنگ ہو, سلو ڈرائنگ ہو, بجائے اس کے کہ ایک دم وہ ڈائریکٹلی سورج کو ایکسپوز ہو, اس کی سلو ڈرائنگ ہو. تیسرا یہ ہے کہ اس کی پھر ان بٹوین ہی, کیونکہ آپ کے پاس لیبر جو بھی اویلیبل, اگر فیملی لیبر ہے یا جو بھی آپ نے 15-20 دن کی لیبر انگیج کرنی, اور آپ فیملی لیبر ہو تو بہت اچھا ہے, اور اگر آپ نے ہائر لیبر کی ہے تب بھی ہے, وہ بھی ہے. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اس کو ڈیورنگ اس ڈرائنگ پروسیس آپ گریڈنگ کرتے جائیں. جب آپ نے دیکھا نا اوپر الٹ پلٹ بھی ہو جائے گا, اور وہ آپ کے پاس ہر جو ایک کہ میں نے 4 گریڈ بتائے ہیں, اس 4 گریڈ میں آپ ان کو اسی فیلڈ میں ہی رہے, لیکن آپ ان کی وہ کرتے جائیں اسی مین وائل. تو جس وقت مطلب ہے کہ 15 سے 20 دن کے بعد یا آپ کو لگے کہ اب یہ کراپ فلی ڈرائی ہو گئی ہے, آپ اس کو ایگزامن بھی کر سکتے ہیں, کھول کے دیکھ بھی سکتے ہیں, تو بالکل وہ اس میں موئسچر نہیں رہا یا 10% پہ آ گیا ہے. ایک انسٹرومنٹ بھی ملتے ہیں, وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. 10 یا 15% کا موئسچر جب اس کا آ گیا, تو پھر آپ نے اس کی جو ہے نا فیلڈ میں ہی اس کی نیچے جو جڑیں ہیں وہ بھی کاٹ دینی ہیں, اور آپ نے 2 انچ پہ 1.5 انچ پہ جو ہے اس کی جو ڈنڈی ہے یا اس کی سٹیم بھی کاٹ دینی ہے. اب وہ آپ ماشاءاللہ آپ کا فیلڈ ہے, آپ اس کے جو ہیں وہ سٹیم بھی لے رہے ہیں, وہ بھی آپ اس کی جو ہے جڑیں بھی وہ آپ بہتر آپ نے پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے, وہ بھی ان کو آپ گائیڈ کر دیں, وہ بھی یوز ہو جائیں گی, یعنی کوئی بھی چیز اس میں ضائع نہیں ہونی. اور ایون آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس کے پھول آپ کاٹ رہے ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, وہ بھی آپ نے یہاں اس کو پریزرو بھی کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کسانوں کو خود بتائیں, وہ بھی. اور اس کے بعد یہ جو جالی داری, آخری پوائنٹ جو بڑا امپارٹنٹ ہے کہ آپ مارکیٹ سے جو پیاز اور باقی فصلوں کے لیے جس کو ہوادار رکھنے کے لیے جو بیگ ہیں, جو نیٹ کے بیگز ہیں, وہ آپ لیں گے پیاز والے. مے بی اس میں ایک تھیلے میں شاید 20 سے 30, 25 یا 30 kg ڈرائی لہسن آئے گا. تو آپ نے وہ لاسٹ ایئر کی طرح وہ جو ہینگ کرتے تھے وہ اس طرف نہیں جانا, اس کی ضرورت ہی نہیں, جس کے لیے بڑی ہیوج آپ کو اسپیس چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس تو جگہ نہیں ہے, میں کہاں ہینگ کروں, ہر کے پاس ہے بھی نہیں. تو چھوٹے ذمہ دار کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بڑے ذمہ دار کے پاس اگر کوئی شیڈ ہے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے شیڈ, جب آپ اس کو فیلڈ میں ڈرائنگ کر کے لائیں گے تو 15 سے 20 دن کی جب ڈرائنگ جو میں کہہ رہا ہوں جو ہم نے کروانی ہے, اور وہیں سے گریڈنگ کر کے لائیں گے, اور گریڈڈ جو ہے نا وہ بیگنگ کریں گے. آپ اب لکھیں گے اے ہے, بی ہے, سی ہے, ڈی ہے. تو 3 گریڈس کے اوپر جب اس کی آپ ہارویسٹنگ کر کے تو اس کو اس میں لائیں گے تو آپ کو جو ہے آپ کی پروڈیوس آپ کو لیس اسپیس لے گی, اور وہ راٹن نہیں ہوگی. اور آپ دیکھ بھی لیں گے کہ جب 20 دن کے بعد جو فصل آئی ہے اس میں سے کون سا سائز زیادہ ہے کمپیکٹ ہے, اور اس کو مارکیٹ میں ایز اے بلب نیشنل انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایز اے بلب فروخت کر سکتے ہیں. تو پھر اس کی جو اسٹوریج اب ہوادار رکھنی ہے, آپ نے وہ ایگزاسٹ فین بھی لگانا ہے, فین بھی لگانا ہے,
اور آپ اگر آپ کے پاس بڑی اونچی بلڈنگ ہے تو اس میں اگر آپ نے اسٹیکنگ کرنی ہے تو یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کا شٹرنگ کر لیں آپ گیپ دے کے اپنی بوریاں وہاں رکھ دیں، تو جس میں یہ ہوا بھی لگتی رہے، تو یہ بالکل آپ کا جو ہے پرفیکٹ فارم میں 2 سال تک یہ اسٹوریج جو ہے اس شکل میں تیار کیا ہوا، یہ جو آپ کا دونوں کے لیے فیڈ کے لیے ایون ڈرائیڈ جو جس شکل میں، کیونکہ جب آپ جاتے ہیں نا دوسرے لہسن کے ساتھ، یعنی اگلے سال اکتوبر نومبر میں جب کہ مارکیٹ میں اسکیسٹی ہوتی ہے اور پرائسز بڑھتی ہیں، تو وہ اس سال یہ ہوا کہ وہ 600 میں بک رہا تھا، یہ 250 میں بک رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ توریاں تھیں اور وہ بلب تھا، تو لوگ بلب لیتے ہیں، توریاں نہیں لیتے۔ جیسے آپ جائیں نا انگور والے کے پاس، ٹوٹا ہوا انگور وہ آدھی قیمت پہ دے رہا ہوتا ہے، انگور وہی ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جب آپ پریکٹس آپ نے دیکھی ہوئی ہے، تو اس میں یہ 3-4 چیزیں ہیں، اس کی ہم پروموشن بھی کریں گے۔ ایک میں نے ویڈیو بھی آلریڈی ریکارڈ کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ آ جائے گی، اس میں ہم نے تصویریں بھی لگائی ہیں کہ کس شکل میں اس کو ہارویسٹ کرنا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور میں آخر میں طارق صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اب وزٹ بھی کروایا یہاں اپنے پوری فیسلٹی کا، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جس طرف جو ان کا سفر ہے، جو ڈائریکشن ہے، پورے سپلائی چین پہ ان کی نظر ہے، ان کے ساتھ پروفیشنل ہیں، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ بڑی انڈسٹری بنے گی پاکستان میں۔ اور یہ جو ان کو سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم باقی لوگوں نے تو خود بھی ہتھیار پھینک دیے اور مایوس ہو گئے، جو بڑے بڑے گروور تھے جنہوں نے جو بلینئر بنے اس کراپ سے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، چھوڑ دیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو قائم رکھا ہے، پراپر ڈائریکشن ہے ان کی، اس طرف یہ بڑھ رہے ہیں۔ اب آگے ان کی گورنمنٹ لیول پہ بھی ہینڈ ہولڈنگ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آلریڈی ان کی انٹرفیس ہے، انڈسٹریز والوں کے ساتھ بھی، وہ بھی ان کے ساتھ اگر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ کراپ، مجھے پوری امید ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ جو پچھلے سالوں میں جو اس کی مشہوری رہی ہے اور زیادہ ہوگی۔ اور ذمہ دار سے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، وہ 12,000 13,000 14,000 روپے وہ کے جی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا، وہ راضی ہے اگر اس کو ایک مناسب پرائز پروڈیوس کی مل جائے۔ تو جب وہ راضی ہے تو ان کو اب ہم سب پہ ذمہ داری ہے، اور میں ان کو طارق صاحب کو بہت زیادہ ان کی ٹیم کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ ان کا سفر ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، اور یہ آگے فیوچرسٹک بھی ہیں یہ، اور ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی ان کی آلریڈی لوگوں کے ساتھ ڈائریکشن ہے۔ تو انشاءاللہ میں پورا امید ہوں کہ یہ سفر ہمارا جو ہے فصل کا جو ہے یہ آگے بڑھے گا، اور جو ملک کے لیے بھی عام ہوگا، کسانوں کے لیے بھی عام ہوگا، ان کی اپنی جو آرگنائزیشن اس کے لیے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ میں آخر میں اپنے پینلز کا بھی بہت شکر گزار ہوں، ظفر صاحب کا ہم دوبارہ ایک انٹرویو لیں گے کہ پوری دنیا میں گارلک ایلیسین کے نام سے جانا جاتا ہے، چونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی۔ اور آخر میں میرا سب گارلک گروور کو پیغام ہے کہ بالکل مایوس نہ ہوں، اس کی مارکیٹنگ بھی ہوگی، ہم الحمدللہ اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ پیسے کی ٹرم میں نہیں، چیزیں پیسے کی قیمت ڈائریکٹ مانگنے سے نہیں بکتی، سب چیزیں بکتی ہیں کوالٹیز کی بنیاد پہ، اور ہم نے اس گارلک میں وہ ساری کوالٹیز ڈھونڈ لی ہیں جو دنیا میں کسی اور گارلک میں نہیں ہیں۔ اب ان کوالٹیز کو ہم نے واش کرنا ہے، ان کو مزید برائٹ کرنا ہے، شائن کرنا ہے، بہتر بنانا ہے، اور مجھے کبھی امید ہے ایگرو بریج اپنے تمام فارمرز کے لیے ایک ہوپ ہے، اور ہم ہر کسی کا استحصال نہیں کریں گے، ہم اس کی پالیسی کو بہتر سے بہتر بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں فیڈرل منسٹر صاحب بھی تشریف لائے، اور مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت پاکستان میں آپ کے ٹور کے بعد جو جتنا ہائی ایپس تھا وہ الحمدللہ آج ایگرو بریج کے ساتھ آن بورڈ ہے، اور ہم کہیں ریٹ کی بات نہیں کرتے سر، ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں۔ کوالٹی آپ کو دنیا میں کہیں بھی پے کر دیتی ہے، لیکن پاکستانی روپے کا ریٹ آپ کو پاکستان میں پے کرتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کمیٹڈ ہیں ایگرو بریج اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کہا یہ میرا اکیلا نہیں، ایک ٹیم ہے، آپ جس دوست بھی ہمارے رہنما ہیں، آپ بھی ہماری ٹیم کے لیڈر ہیں سر، تو میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اس سفر کو پاکستان اور پاکستان کی اکانومی کے لیے جاری رکھیں گے۔ آپ سب کی مشاورت سے بہت شکریہ۔